أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق اللہ العظیم۔ کون علی؟ پروردہ رسول، اقلیم ولایت کے تاجدار، عبادت اور ریاضت میں مسلمانوں کے پیشوا، زمانہ رسالت میں بدر سے لے کر آخری غزوہ تک میدان شجاعت کے تاجدار، خصوصاً معرکہ خیبر کے شاہ سوار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم خوار، خلفائے ثلاثہ کے خیر خواہ، تمام صحابہ کے محبوب، رسول اللہ کے محب صادق، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا مژدہ دیا، جن سے بغض رکھنا کفر، جن سے محبت کرنا ایمان، حضور کی وہ لاڈلی صاحبزادی جو مجلس میں آئیں تو حضور رحمت کونین ان کے لیے کھڑے ہو جائیں، جن کی سواری میدان محشر سے گزرے تو تمام اہل محشر کی گردنیں جھک جائیں، ایسی گرامی مرتبت شہزادی، خاتون جنت، سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر، جنت کے جوانوں کے سردار، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد، سلسلہ نسل محمد کے بانی، جو اگر صدقہ دیں تو قرآن ناطق ہو، اور جن کے رکوع اور سجود پر قرآن شاہد، حضور کے تربیت یافتہ امزاد، جن کی سرکار ناز برداری کریں، جن کو تہجد پڑھوانے کے لیے حضور راتوں کو جگانے آئیں، جو اگر روٹھ جائیں تو سرکار انہیں منانے آئیں، اور اسی عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو تراب کا لقب پائیں، جس سے وہ ناراض ہو جائیں وہ سرکار کا معتوب، اور جس سے وہ راضی ہو جائیں وہ سرکار کا محبوب ہو۔ اندھیری راتوں میں ساحل مراد تک پہنچنے کے لیے جہاں آسمان ہدایت کے ستاروں کے بغیر گزارا نہیں، وہاں ان کے سفینے کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں۔ وہ پیدا ہوئے تو کعبہ میں شہادت پائی، تو مسجد میں جن کی زندگی کا محور آغاز سے انجام تک اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، جب تک دنیا میں رہے تو اللہ کی خاطر، دنیا سے گئے تو اللہ کی خاطر، جنہوں نے اپنے شہزادوں کو تربیت بھی ایسی دی کہ دونوں نے شہادت پائی، یہ سارا خاندان ہی شہداء کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم الانبیاء تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ خاتم الخلفاء تھے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی محبت میں جینا عبادت ہے، اور جن کی محبت میں مرنا شہادت ہے۔ انہی کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آپ کا نام علی ابن ابی طالب تھا، کنیت ابو تراب اور ابو الحسن تھی، اور حیدر آپ کا لقب تھا۔ آپ نجیب الطرفین ہاشمی اور حضور کے سگے امزاد یعنی سکے چچا زاد تھے۔ خاندان بنو ہاشم کو عرب کے قبائل میں اور قریش کے تمام قبائل میں جو عظمت اور بزرگی حاصل تھی، وہ عرب کے کسی اور قبیلے کو حاصل نہ تھی۔ اسی ہاشمی خاندان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال قبل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ حضور پر ایمان لائیں، اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم
آپ حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی چچی جان سے بے انتہا محبت آپ فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ ان کا انتقال ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک حضرت فاطمہ بنت اسد کے کفن کے لیے عطا کی، اور خود آپ قبر میں تشریف فرما ہوئے، قبر میں اترے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ کی قبر میں آپ لیٹے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو کشادہ کر اپنے نبی اور اپنے تمام پہلے نبیوں کے وسیلے سے۔ یہ مقام ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کہ حضور کفن کے لیے قمیض بھی عطا فرماتے ہیں اور ان کی قبر میں خود لیٹتے ہیں اور دعا بھی فرماتے ہیں ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے۔ ابو طالب آپ کثیر العیال تھے، یعنی آپ کی فیملی زیادہ تھی، حالات دیگر گوں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ ہمیں ان کا بوجھ جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہیے، ان کی مدد اور ہیلپ کرنی چاہیے۔ ابو طالب ان کے ایک صاحبزادے جعفر، ان کی کفالت حضرت عباس نے اپنے ذمے لی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اور ان کی پرورش کا ذمہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 10 سال ہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے ساتھ ہی نماز فرض ہو گئی۔ تو ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فعل کے متعلق، نماز کے متعلق پوچھا، تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق، اللہ کی توحید کے متعلق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کے متعلق جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اور تبلیغ کی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے اللہ کی توحید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر آپ ایمان لے آئے۔ تو یہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ آپ نابالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد ابتدائی 3 سال خفیہ طور پہ آپ تبلیغ فرماتے رہے، خاص لوگوں کو آپ تبلیغ کرتے، اور وہ بھی خوش قسمت حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے۔ اللہ پاک نے پھر حکم دیا کہ آپ اب کھلے عام اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کو اور اپنے اعزا اقربا کو اکٹھا کیا، اور آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، اور اس وقت آپ نے تبلیغ کی، لیکن وہ منہ موڑ کے چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ دار اور خاندان والوں کی دعوت کی اور ان کو کھانا کھلایا، دعوت کی، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حق کا پیغام رکھا، توحید و رسالت کا پیغام رکھا، اور کہا کون اس کام میں میری مدد کرے گا؟ تو سب خاموش رہے، فقط ایک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اگرچہ میری عمر سب سے چھوٹی ہے، میری آنکھیں دکھتی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن اسلام کی راہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضور بار بار اپنے اعزا اقربا سے، رشتہ داروں سے کہتے کہ کون اس حق کے پیغام کے اندر، توحید و رسالت کی تبلیغ کے اندر میرا ساتھ دے گا؟ تو سب خاموش رہے۔ ہر بار ایک ہی شخصیت کھڑی ہوتی، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت تھی۔ اگرچہ آپ کی عمر مبارک بہت چھوٹی تھی، لیکن آپ حضور کو عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا اس کام کے اندر ساتھ دوں گا۔ مکہ المکرمہ میں
13 سال گزارنے کے بعد حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، اگرچہ اہل مکہ آپ کی دشمن تھے، آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کو معاذ اللہ مارنا چاہتے تھے، لیکن باوجود اس کے ان کی امانتیں حضور کے پاس پڑی تھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قیامت تک کوئی صادق و امین نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، علی، ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ، ان کی امانتیں واپس کر کے ان کو لٹا کر تم بھی مدینہ آ جانا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف چلے گئے۔ اب دیکھیں، وہ آپ کے دشمن تھے، آپ کو اپنے گھر سے، اپنے آبائی علاقے سے، بیت اللہ شریف سے، شاعر اللہ سے دور کر دیا، آپ کی جان کے در پہ تھے، لیکن عین اس حالت میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ اور جب کفاران مکہ برہنہ تروالے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کافی دیر حضور تشریف نہ لائے تو آپ کے گھر کے اندر گھس گئے۔ جب انہوں نے بستر رسول پہ دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما تھے۔ تو یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، اور حضور کے ساتھ وفاداری اور دین کی تبلیغ کے اندر آپ کی معاونت اور حضور کے ساتھ ان کی سچی محبت کا بین ثبوت ہے کہ عین اس وقت جب دشمن ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے، آپ بستر رسول پہ آرام سے سو گئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب دشمنوں نے للکارا تو سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے مقابلے میں نکلتے ہیں، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو واصل جہنم کیا، اور حضرت علی نے ایک ہی وار کے اندر ولید کو واصل جہنم کیا۔ دوسری طرف شیبہ نے حضرت عبیدہ کو گھائل کیا، زخمی کیا، تو حضرت علی نے آگے بڑھ کر شیبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ حضور رحمت کونین کی محبوب صاحبزادی سے نکاح کی درخواست کریں۔ جب حضرت علی نے نکاح کی درخواست پیش کی، حضور نے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے حق مہر کے لیے؟ عرض کیا ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ حضور نے فرمایا تم مجاہد ہو، گھوڑا پاس رکھو اور زرہ کو فروخت کرو۔ چنانچہ آپ نے زرہ کو کم و بیش 480 درہم کے اندر فروخت کیا اور قیمت لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے حضرت بلال کو دیے، اور اس سے ضروری چیزیں خریدی گئیں، عطر وغیرہ، خوشبو وغیرہ خریدی گئی، حق مہر اس سے ادا کیا گیا، اور یوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب صاحبزادی، جنتی عورتوں کی سردار، حسنین کریمین کی والدہ، اپنی لخت جگر سیدہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنی بچیوں کو اپنی مرضی سے اور خوشی سے والدین اگر کوئی زندگی کی سہولیات کی چیزیں دے دیں تو یہ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اکثر مشہور ہوتا ہے کہ جہیز لعنت ہے، اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو اس صورت میں ہے کہ لڑکا یا اس کے اہل خانہ تنگ کریں لڑکی والوں کو اور بے جا ڈیمانڈ کریں۔ اگر والدین اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو بآسانی جو کچھ دینا چاہتے ہیں، جائز چیزیں جائز طریقے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو یہ سامان ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ عطا کی ہیں۔
مسلمان کئی روز تک قلعہ خیبر اس کو فتح کرنے کے اندر مصروف تھے، لیکن فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی نظریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگی ہوئی تھیں کہ حضور کس کو منتخب کرتے ہیں، وہ کون خوش نصیب شخص ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے وہ شخص محبت کرتا ہے۔ چنانچہ جب سارے صحابہ کرام جمع ہوئے، حضور ڈھونڈ رہے ہیں، حضور نے پوچھا، حضور کی نگاہیں حضرت علی کو ڈھونڈ رہی ہیں، پوچھا علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا انہیں آشوب چشم ہے، آنکھیں دکھتی ہیں، حضور نے ارشاد نہ بلایا جائے۔ حضرت علی حاضر خدمت ہوئے، حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار ان کی آنکھوں پہ لگایا، آپ کی آنکھیں ایسی ہو گئیں کہ جیسے کبھی دکھی نہ تھی، اور پھر آپ کو علم اور جھنڈا جو ہے وہ آپ کو عطا کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ پہلے انہیں تبلیغ کرنا، انہیں امن کا پیغام دینا، تبلیغ کرنا، اگر وہ نہ مانیں تو پھر ان سے جنگ کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں، ان اسلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے قبول نہ کیا تو پھر آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، جنگ کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ قلعہ خیبر جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ قلعہ خیبر اور وہ غزوہ خیبر جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ قلعہ خیبر کا وہ دروازہ جس کو 40 آدمی بھی مل کر اٹھا نہیں سکتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اس کو اٹھا لیا اور اس کی بنیادوں سے اکھیڑ دیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ خصوصی شان اور طاقت عطا کی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی شانیں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یعنی میرے کمالات نبوت کا ظہور جو ہے وہ علی سے ہوگا، یا میں علی کا آئینہ ہوں اور علی میرے جمال کے پرتوں ہیں، یا میری نسل جو ہے وہ حضرت علی کے ذریعے جو ہے وہ چلے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، حج کرنے کے بعد جب آپ غدیر خم کے موقع پر آئے، یہ ایک کنواں تھا اور ایسا مقام تھا جہاں پہ حجاج کرام وہاں سے مختلف سمتوں میں اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے شہروں اور ملکوں کی طرف روانہ دوانہ ہو جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو خطاب کیا، جس کا مفہوم یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، حضور نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، یعنی جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں۔ اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اے اللہ اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ یہ شان علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یہاں پہ مولا کا معنی محبوب ہے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حج فرمایا، حجۃ الوداع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وصال فرما گئے ظاہری طور پہ۔ تو اس سے قبل ایک مہم تھی، ایک جہاد تھا، اس کا سپہ سالار حضرت علی کو بنا کے بھیجا۔ اس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دی، مال غنیمت حاصل ہوا، اس میں قیمتی پوشاکیں تھیں، کپڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جو اس وقت مجاہدین تھے ان کو کہا کہ یہ مال غنیمت تمہارے پاس ہے۔ ایک شخص اس کا سپہ سالار مقرر کیا اور کہا کہ یہ سارا مال مکہ المکرمہ میں حضور کی خدمت میں پیش کرو، حضور پھر جیسے چاہیں گے اللہ کے حکم سے اسے تقسیم کریں گے، اور آپ خود جلدی سے مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے۔ آپ حضور کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب وہ قافلہ آیا مجاہدین کا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے اس مال غنیمت کے اندر جو پوشاکیں تھیں، جو کپڑے تھے، چادریں تھیں، وہ انہوں نے زیب تن کی ہوئی تھیں، انہوں نے اوڑھی ہوئی تھیں۔ آپ کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا یہ سارا مال غنیمت حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا۔
اور حضور پھر جیسے چاہیں گے اللہ کے حکم سے تقسیم کریں گے۔ تو آپ نے ان کو ڈانٹا، ان سے واپس لیا اور مال غنیمت کے اندر شامل کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب وہاں پہ کچھ لوگوں کے دلوں میں بتقاضۂ انسانیت، بتقاضۂ بشریت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ وہم یا شکایات تھی۔ چنانچہ حضور کو معلوم ہوا، جب حج کا موقع ختم ہو گیا، حج آپ نے فرما لیا، جب آپ غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو اس وقت پھر آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ اب حضرت علی کی شان بیان کی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس ہستی کے بارے میں تم اپنے دل میں کوئی شکایت رکھتے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی کتنی محبوب ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی کتنی محبوب ہے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ، علی سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ، علی سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھ۔ تو اس وقت اہل ایمان کے دل سے وہ تمام شکایت اور وسوسے ختم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں 2 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ ایک مرتبہ جب آپ ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ گئے تو لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور دوسری مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ تشریف لے گئے اور پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر گئے۔ اور جہاد میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رنجیدہ تھے یا پریشان تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو کہ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی شخص نبی نہ ہوگا۔ واجب الاحترام ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایمان قبول کیا انہوں نے، اور کہا یا رسول اللہ، ہمارے گھر دور ہیں اور نہ اس مجلس کے سوا ہماری کوئی اور مجلس ہے، ہماری قوم کو جب معلوم ہوگا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، وہ ہم سے قطع تعلق کر لیں گے، ہمارے ساتھ بات چیت کرنا، اٹھنا بیٹھنا، نکاح وغیرہ تمام تعلقات چھوڑ دیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کا رسول تمہارے مددگار ہیں، اللہ اور اس کے رسول تمہارے مددگار ہیں، یعنی تم پریشان نہ ہو، اللہ اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے۔ چنانچہ حضور مسجد میں جب تشریف لائے تو وہ جو حضور سے سوال کر رہے تھے پریشان تھے، تو حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول تمہارے مددگار ہیں۔ تو حضور نے دیکھا ان بندوں میں سے ایک بندہ سائل سوال کرتا ہوا دیکھا، تو حضور نے پوچھا کیا تمہیں کسی شخص نے کوئی چیز دی ہے؟ تو سائل نے اشارہ کیا کہ چاندی کی ایک انگوٹھی دی ہے۔ فرمایا کس نے دی ہے؟ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے مجھے یہ چاندی کی انگوٹھی صدقہ کی ہے۔ حضور رحمت کونین نے اس سے پوچھا تمہیں کس حالت میں یہ چاندی کی انگوٹھی دی ہے؟ اس نے کہا حالت رکوع میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور پھر آپ نے قرآن کی سورہ مائدہ کی یہ آیت تلاوت کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں صدقہ دیتے ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک ڈھیلی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، جب سائل کو دیکھا کہ وہ مانگ رہا ہے تو آپ نے حالت رکوع کے اندر اپنی انگلی کو عمل قلیل کے ساتھ تھوڑا سا ہلایا تو وہ انگوٹھی نیچے گر گئی۔ تو اللہ پاک کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حالت رکوع کے اندر بھی صدقہ کرتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ حضور نے جب مدینہ شریف میں سب کو بھائی بھائی بنا دیا ایک دوسرے کا، آخر میں حضرت علی رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا ہے، مواخات مدینہ جسے کہتے ہیں، اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی ایک بدبخت شخص نے رمضان شریف میں 21ویں شب کو وہ مسجد میں آ کر سو گیا۔ فجر کے وقت جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے تو عین سجدے کی حالت میں ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے آپ کی گردن پر وار کیا، اور 21 رمضان بروز جمعہ سن 40 ہجری کو علم و فضل، زہد و تقوی، شجاعت و سخاوت اور رشد و ہدایت کا یہ عظیم آفتاب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ تو واجب الاحترام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 رجب کل گزرا، تو 13 رجب کو آپ کا یوم ولادت تھا۔ اسی مناسبت سے چند ایک باتیں میں نے شان علی میں بیان کی ہیں، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں میں کتابیں بھری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔